شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین سردار نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ اللہ رب العالمین نے نیکی اور پرہیزگاری اور اپنی اور اپنے رسول کی فرما برداری میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم فرمایا ہے تاکہ نیکی اور بھلائی کو بالادستی حاصل رہے، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں باہم مدد دینے سے منع فرمایا تاکہ دنیا سے برائی کا خاتمہ ہو جائے۔ یزید وہ شخص تھا جس میں دنیا جہان کی برائیاں پائی جاتی تھیں اور وہ برسر اقتدار آ کر ان برائیوں کو رواج دینا چاہتا تھا، جبکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ برائی کے خلاف جہاد فرما رہے تھے۔ جب یزید نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش کی کہ میں خلافت کی بیعت کر کے میرے اس مشن میں میرا ساتھ دو، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ یہی وہ سبب تھا جو امام علی مقام اور یزید کے درمیان تنازع کا باعث بنا، اور یہ تنازع امام علی مقام کی شہادت عظیم اور یزید کی ذلت عظیم پر اختتام پذیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مسیرۃ الاسلام یوٹیوب چینل۔ آج اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے شہادت تک کے ساتھ ذکر کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا شہادت رمضان المعظم 4 ہجری پیر کے دن مدینہ المنورہ میں ہوتی ہے۔ پیغمبر خدا حبیب کبریا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ولادت کی خبر ملی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مقدس میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کپڑے میں لپیٹ کر حضور کی بارگاہ میں حضرت امام حسین کو پیش کیا۔ آقا دو عالم علیہ السلام نے ابتدائی کار میں اذان اور دعائے میں تکبیر فرمائی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ ارشاد فرمایا، اے علی، بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کہ حضور، میری کیا تھا کہ میں آپ سے پہلے نام رکھوں، مگر خیال ہے کہ اس بچے کا نام حرب رکھا جائے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس کا نام رکھنے کے لیے وحی کا منتظر ہوں۔ اسی اثنا میں حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس بچے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کے نام پر رکھے۔ ان کا نام شبیر تھا اور شبیر عبرانی نام ہے اور اس نام کا عربی میں ترجمہ حسین ہوتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا۔ 7ویں روز 2 بیٹوں کا عقیقہ کیا، سر کے بال اتروا کر بالوں کی ہم وزن چاندی خیرات فرمائی۔ حضرت امام حسن ہوں یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، ان کی فضائل میں کثیر احادیث موجود ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ سیدنا حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف فرما تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اسی اثنا میں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف لائے۔ دونوں نے سرخ کرتے پہنے ہوئے تھے، بچپن کی وجہ سے گر جاتے پھر کھڑے ہو جاتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا، ممبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے اور دونوں کو اٹھا لیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، جس نے حسین کو دوست رکھا اللہ اس کو دوست رکھے۔ جو در حسین پہ مقیم ہو تو ضرور پہنچے گا علی تلک، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے۔ سن 60 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو یزید پلید اپنے باپ کی جگہ تخت پر جا بیٹھا۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد
یزید پلید کے لیے اہم مسئلہ تھا 4 شخصیات سے بیعت لینا۔ ان میں سے ایک شخصیت حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر تھے، دوسری حضرت عبداللہ بن زبیر، تیسری شخصیت حضرت عبداللہ بن عمر، اور چوتھی اور اہم شخصیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی بیعت لینا سب سے اہم مسئلہ تھا۔ ان حضرات نے یزید کی ولی عہدی کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا۔ یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے۔ یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ حکومت کی بقا کا اور تحفظ کا تھا، اس لیے ان حضرات سے بیعت لینا ضروری سمجھا گیا۔ ولید بن عقبہ گورنر مدینہ طیبہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر جب ان کو ملی تو ساتھ ہی ان حضرات سے بیعت لینے کی تاکید بھی کی گئی، اور اہل مدینہ کو ابھی تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ ولید یزید کے اس حکم سے سخت پریشان ہوا، اس لیے کہ وہ اس حکم کی تعمیل کو بہت مشکل سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے نائب مروان بن حکم کو بلا بھیجا اور اس سے مشورہ طلب کیا۔ مروان انتہائی سنگ دل آدمی تھا۔ ولید بن عقبہ نے ان حضرات کو بلانے کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ جب وہ شخص مسجد نبوی میں پہنچا، اس وقت حضرت امام علی مقام اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی میں موجود تھے۔ قاصد نے ان دونوں کو امیر کا پیغام دیا۔ انہوں نے قاصد سے کہا، تم چلو ہم آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں باہم مشورہ کر رہے تھے کہ ہمیں اس وقت کیوں بلایا جا رہا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ حاکم شام کی موت واقع ہو چکی ہے۔ میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ اس کا منبر الٹ گیا ہے اور اس کے محل میں آگ گر رہی ہے۔ ہمیں اسی لیے بلایا جا رہا ہے کہ اس کی خبر عام ہونے سے پہلے ہم سے یزید کی بیعت لے لیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ اب کہا کہ کیا ارادہ ہے اس معاملے میں؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں چند آدمیوں کو ساتھ لے کر جاتا ہوں، اس لیے کہ ممکن ہے انکار کی صورت میں معاملہ نازک صورت اختیار کر جائے۔ ابھی آپ گفتگو فرما ہی رہے تھے، ولید کا الجی دوبارہ آ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصد کو واپس بھیجا اور اپنے گھر تشریف فرما ہوئے۔ 30 جوانوں کو مسلح کر کے فرمایا، میرے ساتھ دارالامارت چلو۔ اگر میں تمہیں بلاؤں یا میری آواز بلند ہو تو اندر چلے آنا، جب تک باہر نہ آؤں واپس ہرگز نہ جانا۔ آپ ان جوانوں کو لے کر دارالامارت گئے، خود اندر تشریف فرما ہوئے، سلام کے الفاظ کہہ کر بیٹھ گئے۔ ولید نے آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کو کہا۔ آپ نے تعزیت کے بعد فرمایا، مجھ جیسے آدمی کا چھپ کر بیعت کرنا مناسب نہیں ہے۔ کل سب لوگوں کو اعلان کر کے جمع کرو اور اس وقت جو مناسب ہوگا عمل کیا جائے گا۔ ولید بن عقبہ کیونکہ امن اور صلح پسند آدمی تھا، اس نے کہا، آپ نے نہایت سنجیدہ گفتگو فرمائی ہے، آپ واپس تشریف لے جائیں۔ تو مروان نے ولید سے کہا، اگر تم نے اس وقت ان کو جانے دیا اور بیعت نہ دی تو دوبارہ ان پر قابو اور قادر نہیں ہو سکو گے۔ ان کو پکڑ کر قید کر لو یہاں تک کہ یزید کی بیعت کر لیں، اگر انکار کریں تو قتل کر دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر غضبناک ہوئے اور ارشاد فرمایا، کس کی جرت ہے کہ میرے متعلق ایسی حرکت کا ارتکاب کر سکے؟ یہ کہہ کر آپ باہر تشریف فرما ہوئے۔ مروان نے ولید سے کہا، تو نے میری بات نہیں مانی، خدا کی قسم اب تم ان پر قابو نہیں پا سکو گے۔ یہ بہترین ہمارے پاس موقع تھا کہ ان کو قتل کر دیں۔ ولید نے کہا کہ تم پر افسوس ہے، تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس سے میرے دین کی تباہی ہو۔ کیا میں اس لیے نواس رسول کو قتل کر دیتا کہ وہ یزید کی بیعت نہیں کرتے؟ اگر مجھے دنیا بھر کا مال و متاع مل جائے تو بھی میں قتل نہیں کروں گا۔ ولید بن عقبہ نے کسی رازدار کے ذریعے یزید کا مظلوم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھیج دیا اور یہ پیغام بھیجا کہ اے ابن رسول، یزید کے متواتر خطوط آ رہے ہیں کہ میں آپ کو قتل کر دوں۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، اس سلسلے میں میں بہت سخت حیران ہوں اور پریشان ہوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہاں پر اب رہنا دشوار ہو چکا ہے۔ آپ بوقت شب روضہ رسول اکرم
रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तशरीफ लाए, सलाम बजा लाए, कब्र मुबारक से लिपट कर इस कदर रोए कि दर दीवार भी रोने लगे। ये रात हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रोज़े रसूल पे गुजारी। दूसरी रात रोते रोते मज़ार अनवर पर फिर सर रख कर सो गए तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से शफ़ियाब हुए और राज़ व नियाज़ की बातें हुई। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सर अनवर को अपने सीने अक़दस से लगाया, पेशानी मुबारक पर बोसा दिया। दूसरी रात इमाम अली मकाम ने अपने बरादर मुकर्रम सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और वालिदा मोहतरमा सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ारात की हाज़िरी के लिए जन्नतुल बक़ी में पहुँचे। वहाँ पर हाज़िरी देने के बाद फिर इमाम अली मकाम वालिदा की कब्र मुबारक से आधी रात के वक्त अलविदाई सलाम कहते हुए हुज़ूर सैयदुल आलमीन खत्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर फिर हाजिर हुए। सलाम पेश करने के बाद नमाज भी मशगूल हो गए। जब नमाज से फारिग हुए, नींद ने गलबा किया तो हुज़ूर खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दोबारा ज़ियारत नसीब हुई तो आपने फरमाया करीब आप मेरे पास आ जाओगे और भी राज़ व नियाज़ की बातें हुई। इस अंदाज से ये रात भी गुजर गई। जब सैयदना इमाम अली मकाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद वलीद की बैयत करने से इनकार कर दिया तो यजीदियों में अदावत की आग भड़क उठी तो आपने मक्का मुअज़्ज़मा जाने का अज़्म कर दिया। 4 शोबान मुअज़्ज़म 60 हिजरी जुमरात के दिन मदीना मुनव्वरा को खैर आबाद कहकर मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ तबाए अहलो अयाल चल पड़े और आप सूरह क़सस की ये आयत पढ़कर जा रहे थे। फ़ख़रज मिनहा ख़ाइफ़न यतरक़्क़बु क़ाल रब्बि नज्जिनी मिनल क़ौमि ज़ालिमीन। हज़रत इमाम हुसैन और रुफ़क़ाए इमाम हुसैन मराहिल व मनाज़िल सफ़र तय फरमाते हुए मक्का मुकर्रमा के जवार में जब पहुँचे, जब आपकी नज़र मक्का के पहाड़ पर पड़ी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मदियन जाने का हाल याद आया तो ये आयत करीमा तिलावत फरमाई। वलम्मा तवज्जह तिलक़ा मदियन क़ाल असा रब्बी अन यहदियनी सवा सबील। और जब मदियन की तरफ मुतवज्जे हुआ कहा करीब है कि मेरा रब मुझे सीधी राह बताएगा। जब अहले मक्का को आपकी आमद की खबर मिली तो आपके इस्तकबाल के लिए मक्का मुकरमा से बाहर निकल आए और शर्फ़ ज़ियारत हासिल किया। इंतहाई मुसर्रत व शादमानी का इजहार किया गया। जिस घर में आप क़याम पजीर हुए लोग गिरोह दर गिरोह आपकी बारगाह में हाजिरी देते। आप मक्का मुकरमा में पहुँच कर बक़िया ज़िंदगी शौबान रमज़ान शवाल ज़िलक़ादा में अमन व अमान से रहे। अहले मक्का खुशी से फूले ना समाते थे। 5 नमाजों में लोग फौज दर फौज आते, आपसे मुलाकात करते और आपकी पीछे नमाजें अदा करते। जब यजीद को खबर मिली तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा छोड़कर मक्का मुअज़्ज़मा चले गए। वलीद ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया तो यजीद ने बतौर सज़ा वलीद को माज़ूल कर दिया। जब अहले कूफा को हाकिम शाम की वफ़ात का इल्म हो गया और इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यजीद की बैयत का इनकार और आपके मक्का मुकर्रमा में तशरीफ ले जाने का इल्म हुआ, कूफा के लोग जो हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत रखते थे वो एक जगह जमा हुए, आपस में मुशावरत की और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फर्जंद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मोहब्बत भरे ख़त लिखे कि आप कूफा तशरीफ ले आए, हम आपके मुंतज़िर हैं। हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने ये मसला निहायत ही पेचीदा बन गया कि एक तरफ तो सहाबा कराम मना कर रही है कि कूफियों की बेवफाई का तजर्बा पेश नज़र है और दूसरी तरफ यजीद की हुकूमत दीन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के लिए खतरा बन चुकी थी। इन हालात में इमाम अली मकाम पर लाजिम था कि आप कूफियों की दरख्वास्त को कबूल फरमाए, इसलिए कि जब एक कौम जालिम व फासिक की बैयत पर राजी ना हो और जो हक़ के बैयत रखता है उससे मुतालबा करे कि आप हमारी बैयत लेकर जालिम व फासिक और फाजिर से हमारी जान छुड़ाएं। ऐसी सूरत में साहिब इस्तिहक़ाक़ जो हक़ के बैयत रखता हो वो कौम की दरख्वास्त कबूल फरमा कर कौम को जालिम की दस्तरस से बचाना ज़रूरी होता है। अब हज़रत इमाम अली मकाम के सामने एक तरफ तो कूफियों की दरख्वास्त बैयत जिसके रद्द करने के लिए कोई शरीर नहीं था, दूसरी तरफ जलील क़द्र सहाबा कराम अलैहिमुर्रिज़वान का शदीद इसरार सामने था। लिहाजा आपने ये तजवीज़ फरमाई कि हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहले रवाना किया जाए। अगर कूफियों ने बेवफाई की तो हुज़ूर शरीफ मिल जाएगा और अगर अहद व पैमान पर कायम रहे तो तमाम सहाबा कराम अलैहिमुर्रिज़वान को तसल्ली दी जा सकेगी। कूफियों के इसरार के बाद अहबाब की सलाह मशवरे के साथ आपने अपने चचाज़ाद भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बतौर नियाबत अहवाल की तहकीक के लिए रवाना किया और साथ ही एक ख़त लिखा जिसमें तहरीर किया गया था कि फ़िलहाल मैं अपने चचाज़ाद भाई को तुम्हारी तरफ भेजता हूँ,
جو علم و حلم کے زیور سے آراستہ ہیں۔ اگر یہ مجھے خط لکھیں گے اور تمہارے بڑوں کی رغبت سے آگاہ کریں گے تو میں بہت جلد تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ وسلام۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لے کر مدینہ منورہ کے راستے سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ در رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حاضری دی، مسجد نبوی میں نوافل ادا کیے۔ ان کی 2 چھوٹے بیٹے محمد اور ابراہیم بھی ان کے ساتھ تھے اور کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادوں کے ساتھ کوفہ جب پہنچے، کوفہ والے منتظر تھے۔ انہوں نے آپ کے آنے پر بے پناہ عقیدت و محبت کا اظہار کیا اور بڑی بڑی قسمیں کھانے لگے کہ ہم جان مال قربان کر دیں گے مگر آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کے حلق بیعت میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے، یہاں تک کہ نماز میں جگہ نہ ملتی تھی، ہر طرف اہل بیت کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ تو ان حالات کو دیکھ کر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا کہ اب تک 18,000 افراد نے بیعت کر لی ہے، آپ تشریف لے آئے تاکہ ملت اسلامیہ کو یزید کے ناپاک تسلط سے نجات دلائے اور لوگ امام پر حق کی بیعت کے شرف سے مشرف ہوں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا چرچا اور اہل کوفہ کا جوش اور عقیدت سے بیعت کرنا دیکھ کر یزید کے حامیوں نے اطلاع دی کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچ چکے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور امام علی مقام بھی یہاں پہنچ کر لوائے خلافت بلند کرنے والے ہیں۔ جب یہ خبر یزید کو پہنچی تو ان پر اتنے سے زمین نکل گئی، تخت حکومت لرزتا ہوا نظر آیا اور سمجھ گیا کہ اب خیر نہیں۔ اسی وقت اپنے مشیروں کو بلا کر مشورہ کیا تو وہ بھی سخت پریشان۔ ایک شخص نے کہا، کامیابی اور ناکامی کا انحصار کوفیوں پر ہے، اگر کوفی استقلال پر رہے تو معاملہ واقعی بڑا خطرناک ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے حجاز بھی مخالفت پر اٹھ کھڑا ہوگا اور پوری دنیا اسلام اس کی اتباع کرے گی اور ہم تنہا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم طور پر خلیفہ تسلیم کر لیا جائے گا، اور اگر کوفیوں کی قدم متزلزل ہو گئے تو امام علی مقام کے لیے کوئی جائے پناہ نہ رہے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں کوئی ایسا گورنر بھیجا جائے جو کہ کوفیوں کی استقلال کی چٹان کو پاش پاش کر دے اور جو کسی کا لحاظ و پرواہ نہ کرے، اور کہا گیا وہ عبید اللہ بن زیاد ہے۔ کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر کے ان کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد اس وقت بصرہ کا گورنر تھا۔ اسے حکم دیا گیا کہ فوراً کوفہ جائے اور حضرت امام مسلم کو گرفتار کرے، ملک بدر کرے، اگر وہ اس میں مزاحمت کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ بیعت کرنے والوں کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، وہ باز آ جائے تو ٹھیک، ورنہ ان کو بھی ختم کر دیا جائے، اور اگر امام حسین آئے تو ان سے میری بیعت طلب کرے، اگر وہ بیعت کر لے تو بہتر ہے، ورنہ ان کا بھی قتل کر دیا جائے۔ ابن زیاد کو یزید کا یہ حکم نامہ بصرہ میں ملا۔ ابن زیاد اپنے گھر والوں کے علاوہ 500 افراد کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان میں سے کچھ لوگ راستے میں ٹھہر گئے مگر ابن زیاد نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی اور برابر چلتا رہا۔ قادسیہ کے مقام پر پہنچ کر اپنے سپاہیوں کو وہیں چھوڑا اور خود حجازیوں کے لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہو کر چند آدمیوں کے ہمراہ رات کی تاریکی میں مغرب و عشاء کے درمیان اس راستے سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے سے حجازی قافلے آیا کرتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ میں بہت جوش ہے، یزید کے خلاف ایک لہر دوڑ رہی ہے۔ ایسے وقت میں کوفہ میں داخل ہوا جائے تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں بلکہ یہ سمجھے کہ حضرت امام حسین تشریف لا رہے ہیں، وہ اس طرح امن و عافیت سے کوفہ میں داخل ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اہل کوفہ جن کو ہر لمحہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کا انتظار تھا، شب کی تاریکی میں حجازی لباس اور راہ حجاز سے آتے دیکھ کر دھوکہ کھا گئے اور یہ سمجھے کہ حضرت امام حسین تشریف لا رہے ہیں۔ کوفہ والوں نے نعرے بلند کیے، خوش ہوئے، عقیدت سے سلام بجا لائے، مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ قدمتا خیر مقدم کہتے ہوئے اس کے آگے پیچھے چلنے لگے۔ شور سن کر لوگ گھروں سے نکل آئے، ایک اچھے خاصے جلوس کی شکل بن گئی۔ ابن زیاد چپ چاپ چلتا رہا۔ اس نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ یہ لوگ امام کے سخت منتظر اور ان کے دل کس قدر ان کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ جب وہ دارالامارت گورنر ہاؤس کے قریب پہنچا تو حضرت نعمان بن بشیر نے شور و غل سن کر کثرت ہجوم دیکھ کر سمجھ لیا کہ حضرت امام حسین تشریف لا چکے ہیں۔ انہوں نے دروازہ بند کر لیا، چھت پر چڑھ کر پکارے، اے ابن رسول
आप यहाँ से चले जाइए, खुदा की कसम मैं अपनी अमानत आपके हवाले नहीं करूँगा, ना ही आपसे लड़ूंगा। ये सुनकर इब्ने ज़ियाद और करीब हुआ, कहा अरे दरवाज़ा खोलो, अरे दरवाज़ा खोलो। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था, उसने उसकी आवाज़ से उसको पहचान लिया और पीछे हटकर लोगों से कहा खुदा की कसम ये तो इब्ने मरजाना है। नोमान ने दरवाज़ा खोल दिया। इब्ने ज़ियाद ने कसरे अमानत गवर्नर हाउस में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। लोग बड़े अफसोस और मायूसी के साथ मुंतशिर हो गए। रात गुजर गई। सुबह इब्ने ज़ियाद ने लोगों को जमा किया और उनके सामने ये तकरीर की, अमीरुल मोमिनीन यजीद ने मुझे कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया है और मुझे हुक्म दिया है कि मैं मजलूम के साथ इंसाफ करूं, मुतीओ फर्माबरदार के साथ एहसान करूं, नाफरमानों के साथ सख्ती करूं। मैं उसके हुक्म की सख्ती से पाबंदी करूंगा। जो शख्स मुतीओ फर्माबरदार है उसके साथ शफकत से पेश आऊंगा, जो शख्स नाफरमान है उसके लिए मेरा चाबक और मेरी तलवार है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने खैर बनाओ, अपने ऊपर रहम करो। इस तकरीर के बाद उसने कूफा के बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे कहा कि तहरीरी जमानत दो कि तुम और तुम्हारे कबीले के लोग किसी मुखालिफ को पनाह नहीं देंगे और ना ही किसी किस्म की मुखालिफाना सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। अगर किसी ने मुखालिफ को पनाह दे रखी है तो उसे पेश कर दें, जो कुछ लिख कर देंगे उस पर पाबंदी करेंगे तो बरी कर दिए जाएंगे। जो ऐसा नहीं करेगा उसका जान माल हम पर हलाल होगा। हम उसे कत्ल करके उसको उसके दरवाजे पर लटका देंगे और उसके मुताल्लिकीन को भी सजा देंगे। इब्ने ज़ियाद के डराने से अहले कूफा डर गए, उनके ख्यालात तब्दील हो गए। इब्ने ज़ियाद ने हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गिरफ्तारी का हुक्मनामा जारी कर दिया और गली गली कूचे कूचे तलाश शुरू हो गई, घर घर के अंदर तलाशी शुरू हो गई। और हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जो मोहब्बत रखने वाले, अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले लोगों ने आपको छुपा लिया। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जासूसी की गई, यहाँ तक कि जासूसों ने हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तलाश करके और उनके साहबजादों और आपको बेदर्दी से शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 ज़ुल्हिज्जा 60 हिजरी को अपने अहले बैत और खुदाम के साथ 70 अफराद के हमरा कूफा रवाना हुए। जब आप मक्का मुकरमा से निकले तो अहले मक्का में कोहराम मच गया, सारे लोग परेशान हो गए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बरक़ात को याद करने लगे। अहले कूफा के मुसलसल खतूत और पैगामात के बाद इत्माम हुज्जत के तौर पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जाके मुझे जाना जरूरी है। जब आप मकाम हाजिर पर पहुंचे तो आपने एक खत कैस के हाथ कूफा रवाना फरमाया और उस खत में लिखा कि मुझे मुस्लिम बिन अकील का खत मिला, जिसमें तुम्हारे शौक और आरज़ू के बारे में मालूम हुआ। अल्लाह ताला तुम्हारी कोशिशों को ज़ाया न फरमाए। मैं ये खत लिख रहा हूँ और अनकरीब हम भी आ रहे हैं। कैस आपका ग्रामी नामा देकर कूफा की तरफ रवाना हुआ। कादसिया पहुंचा तो वहाँ पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कैस को गिरफ्तार करके इब्ने ज़ियाद के पास ले जाया गया। इब्ने ज़ियाद के और इन्हें भी दर्जी से पता कर दिया गया। जब आप मकाम सालबा पर पहुंचे तो वहाँ पर अब्दुल्ला बिन असदी से मुलाकात हुई और उनसे मालूमात करने पर पता चला कि हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। काफिला जब कादसिया में आगे बढ़ा तो हुर बिन यजीद 1000 सवारों के हमरा आ पहुंचा। ज़ुहर के वक्त इमाम अली मकाम ने अजान का हुक्म फरमाया। आजान के बाद आप दस्तगीर के सामने तशरीफ फरमा हुए। हमदुसना के बाद आपने खुतबा इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह ताला और तुम्हारे सामने मेरा उज़्र ये है, मैं खुद यहाँ नहीं आया बल्कि मेरे पास तुम्हारे खतूत और कासिद हो कि हमारा कोई इमाम नहीं। आप हमारे पास आए ताकि आपके जरिए अल्लाह ताला हमें राह हिदायत अता फरमाए। अब मैं आया हूँ, तुम लोग अपने कौलो करार पर कायम रहते हुए उससे अहद पैमा करो जिससे मैं मुतमईन हो जाऊँ तो तुम्हारे शहर में चलूँ, और अगर ऐसा नहीं है बल्कि तुम मेरे आने से नाखुश हो तो मैं वापस लौट जाने को तैयार हूँ। ये सुनकर सब खामोश हो गए, किसी ने कोई जवाब न दिया। तो आपने मुअज्जिन से फरमाए इकामत का हो। आपने मुझसे पूछा मेरे पीछे नमाज पढ़ोगे या कि अलग से? कहा हुजूर आप इमामत कराए, हम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। आपने इमामत कराई। दोस्त दुश्मन सभी मुक्तदी थे। सलाम के बाद आपने फिर खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबे के बाद उन्होंने अर्ज़ की, खुदा की कसम मुझे इन हुदूद और कासूर का कोई इल्म नहीं। आपने उक़बा बिन समान से फरमाया तो दोनों थैले लाओ जिनमें इन लोगों के हुदूद थे। जब थैले लाए गए आपने इन थैलों को सबके सामने उलट दिया और ने कहा मेरा इन हुदूद से कोई ताल्लुक नहीं। हम मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप ऐसा रास्ता इख्तियार फरमाएं जो ना कूफा पहुँचाए ना वापस लौटाए। मैं अभी इब्ने ज़ियाद को खत लिखता हूँ, आप यजीद को लिखे, शायद अल्लाह ताला आफियत की
कोई सूरत पैदा फरमा दे। आपने ये बात मंजूर कर ली। हादसा से बाईं तरफ मुड़कर चलने लगे और भी साथ साथ चल रहा। फिर आपने मकाम पैदा पर पहुंचकर आपने पुरजोश अंदाज में तकरीर फरमाई, खुतबा इरशाद फरमाया। जब आप आगे बढ़े तो 4 शख्स मिले जिन्होंने बताया कि तमाम अशराफ कूफा इनाम और इकराम की लालच में आकर आपके खिलाफ हो चुके हैं। जब आपने कासिद कैस मूसर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि इब्न ज़ियाद ने उन्हें भी शहीद कर दिया है। इब्न ज़ियाद को आपकी नक़ल हक़ीक़त की खबरें बराबर पहुँच रही थी, यहाँ तक कि उनको हुक्म मिला सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घेर कर ऐसे मैदान में उतरने पर मजबूर कर दो जिसमें पनाह लेने के लिए ना कोई कला हो और ना ही पीने के लिए पानी मिल सके। फिर आखिर 2 मुहर्रम 60 हिजरी को ये काफिला उस मैदान में उतरा जिसे करबला कहा जाता है। अपने खैमे लगा दिए, उनने भी आपके मुकाबले में उसी मैदान में खैमे नस्ब कर दिए। अगरचे उनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत जरूर थी मगर इब्न ज़ियाद से मजबूर था और ये भी जानता था कि अगर आपके साथ कोई रियायत की 1000 सिपाहियों की मौजूदगी में इसको पाना मुश्किल हो जाएगा और फिर जब इब्न ज़ियाद को मालूम होगा तो सख्त डालेगा। इसलिए वो इब्न ज़ियाद के हुक्म पर बराबर अमल करता रहा। बाज़ रिवायात में ये भी आता है कि वो आका खैर था, इसलिए आपसे खुफिया तौर पर रात में आके मुलाकात करता और फिर चला जाता और अर्ज करता, हुजूर आप रातों रात चले जाए, आपका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाएगा, फिर जो मुझ पर गुजरेगी मैं बर्दाश्त कर लूंगा। इमाम पाक ने रात भर कार वफा सफर किया, फिर सुबह हुई तो आपने देखा जहाँ से रात चले थे वहीं पर वापस आ चुके हैं। फिर इब्न ज़ियाद ने इंतहाई सरगर्मी के साथ तैयारी शुरू कर दी। साथ ही उसे फौज की क़यादत के लिए ऐसे सिपह सलार की ज़रूरत थी जो लोगों पर पूरी तरह काबू कर सके, ख़ानदानी वजाहत व वक़ार का भी हामिल हो। ये तमाम खसाइस अमर बिन साद के अंदर थी। इब्न ज़ियाद ने इब्न साद को बुलाकर उसे हुकूमत और गवर्नरी और बेबहा इनामात की लालच देकर इस काम पर मामूर कर दिया। 3 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को इब्न साद 4000 फौज के साथ इमाम पाक के मुकाबले में करबला पहुंच गया। इब्न साद ये चाहता था किसी तरह आपस में कोई इत्तफाक पैदा हो जाए तो इमाम अली मकाम की खिदमत में इब्न साद ने कासिद भेजा और दरियाफ्त किया कि आप यहाँ पर क्यों तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वही जवाब दिया जो उसको बिन यज़ीद को दिया था कि मैं तुम लोगों को बुलाने पर आया हूँ, तुमने खतूत और नफूद के जरिए अपनी दावत देकर बुलाया है। अब अगर तुम्हें मेरा आना नागवार गुजरा है तो मैं वापस चला जाता हूँ। अमर को इस जवाब से खुशी हुई और उम्मीद रखते कहने लगा कि मुझे उम्मीद वासिक है कि अल्लाह मुझे हुसैन के साथ रहकर से बचा लेगा। उसने इब्न ज़ियाद को अपना सवाल और इमाम पाक का जवाब देकर भेजा। इब्न ज़ियाद ने खत पढ़कर इब्न साद को जवाब लिखा, तुम्हारा खत मुझे मिला है, जो कुछ लिखा है मैंने सोचा तो हुसैन और उनके साथियों से कहो कि वो यजीद की बैयत करें, अगर वो बैयत कर लेंगे तो फिर जो मुनासिब काम करेंगे। इब्न साद को ये खत मिला तो उसने कहा, मैं समझ गया हूँ कि इब्न ज़ियाद को अमन व अमान मंजूर नहीं है। और साथ ही और खत मिला और उसमें लिखा था कि हुसैन और उनके रफ़क़ा और अहले फुरात के दरमियान हायल हो जाओ और उन पर पानी बंद कर दो कि एक कतरा तक उससे पानी न पी सके। इस हुक्म को मिलते ही अमर बिन साद ने अमर बिन हज्जाज को 500 सवारों के एक दस्ता पर अफसर बनाकर फुरात पर तयन कर दिया। ये लोग दरियाए फुरात और इमाम अली मकाम के दरमियान हायल हो गए ताकि वो पानी की एक बूंद न ले सके। इस तरह 7 मुहर्रम हराम को पानी बंद कर दिया गया। उसके बाद एक रात इमाम अली मकाम और अमर बिन साद की मुलाकात हुई। इसमें आपने इमाम हुज्जत के तौर पर 3 सूरतें पेश फरमाई। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मुझे वहीं लौट जाने दीजिए जहाँ से आया हूँ, या मुझे यजीद से बराह रास्त मामला तय करने दीजिए, या मुझे मुसलमानों की किसी सरहद पर भेज दो जो वहाँ के लोगों पर गुजरती होगी वही मुझ पर गुजरेगी। इस गुफ्तगू के बाद अमर बिन साद ने इब्न ज़ियाद को किसी मजबूर का खत लिखा। फिर खुदा ताला ने कितना ठंडा कर दिया है, टूट दूर हो गई है, इत्तफाक पैदा कर दिया है, उम्मत का मामला दुरुस्त करवा दिया है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उससे वादा करते हैं कि वो इन 3 बातों में से एक के लिए तैयार है, इसमें तुम्हारे लिए और उम्मत के लिए भलाई। इब्न ज़ियाद ने खत पढ़ा तो मुतासिर हो गया और अमर बिन साद की तारीफ की और कहा, मैंने मंजूर कर लिया। मगर शिमर बिन जोशन ने मुखालफत की और कहा, अब इमाम हुसैन कब्जे में आ चुके हैं, अगर तुम्हारी इताअत के बगैर निकल गए तो ये बहुत बड़ी अजीब सी बात होगी। बेहतर यही है कि आप इन्हें काबू से ना निकलने दिया जाए जब तक
تمہاری اطاعت قبول نہ کر لیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حسین اور عمر بن سعد تو رات بھر سرگوشیاں کرتے رہتے ہیں۔ ابن زیاد نے شمر کی یہ رائے منظور کی اور شمر کو خط دے کر بھیجا۔ خط کا مضمون یہ تھا: اگر حسین اور کے ساتھی اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے تو لڑائی نہیں لڑی جائے گی اور انہیں صحیح صالح میرے پاس بھیج دو، لیکن اگر یہ بات منظور نہیں کرتے تو پھر جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اور شمر سے کہہ دیا ہے کہ عمر بن سعد نے میرے حکم پر ٹھیک ٹھیک عمل کیا تو اس کی اطاعت کرنا، ورنہ اسے ہٹا کر فوج کی کمان ہاتھ میں لے لینا اور امام حسین کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا۔ ابن زیاد مردود نے اس خط میں عمر بن سعد کی تہدید کی اور لکھا: میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم امام حسین کے بچاؤ کے لیے میرے پاس سفارشی بھیجو۔ دیکھو میرا حکم واضح ہے، اگر وہ اپنے آپ کو حوالے کر دے تو صحیح و صالح میرے پاس بھیج دو، اور اگر انکار کرے بنا تعمد حملہ کرو خون بہاؤ کہ وہ اسی کے مستحق ہے۔ قتل کے بعد ان کی لاش گھوڑوں سے روز ڈالنا، کیونکہ یہ لوگ بیعت سے نکل گئے ہیں۔ میں نے ان کی قتل کر ڈالنے کا عہد کر لیا ہے۔ جن لوگوں نے میرے حکم کی تعمیل کی وہ انعام اکرام کے مستحق ہوں گے، ورنہ قتل کر دیے جائیں۔ شمر بن جوشن جو کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخت ترین دشمن تھا، اس کی بہن بنین بنت حزام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی۔ بنین کے وطن سے آپ کے 4 صاحبزادے حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو مارکہ کربلا میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ اس شمر نے ابن زیاد سے درخواست کی کہ اس کے ان عزیزوں کو امان دی جائے۔ ابن زیاد نے 4 شہزادوں کو بلا کر کہا: میں نے تمہارے لیے امن و سلامتی کا سامان مہیا کر دیا ہے، لیکن ان شہزادوں نے جواب دیا: تم ہمیں تو امان دیتے ہو، مگر فرزند مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امان نہیں ہے۔ ہمیں ایسے امان کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں، خدا تعالیٰ کی امان کی ضرورت ہے جو ابن زیاد کی امان سے بہتر ہے۔ شمر نے ابن زیاد کا خط لا کر ابن سعد کو دیا، پڑھ کر سنایا۔ ابن سعد شمر سے کہنے لگا: خدا تجھے غارت کرے، خدا کی قسم میرا گمان ہے میری لکھی ہوئی باتوں سے تو نے ہی ابن زیاد کو روکا، افسوس تو نے معاملہ بگاڑ دیا۔ خدا کی قسم حسین ابن زیاد کے سامنے کبھی نہیں جھکے گے، پہلو میں خوددار دل ہے۔ شمر یہ سب کچھ سن کر کہنے لگا: اچھا تو یہ بات، اب تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ امیر کے حکم کی تعمیل کر کے ان کے دشمنوں کو قتل کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اگر نہیں تو دشمن میرے حوالے کرو۔ 9 محرم الحرام جمعرات کے دن امام علی مقام اپنے خیمے کے پاس زانوں پر سر اقدس رکھ کر ہوئے خواب سے اچانک آپ نے شور سنا تو آپ بیدار ہوئے تو اسی مقام پر کھڑے ہو گئے اور اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کر معلوم کریں کہ ان لوگوں کا مقصد کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بتایا کہ ابن سعد اپنا لشکر لیے جنگ پر آمادہ ہے۔ آپ نے فرمایا: میں نے ابھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا: اے حسین، ہمارے پاس آنے والا ہے، لوگوں سے کہو کہ وہ ہمیں 1 رات کی مہلت دے دے تاکہ ہم اس آخری رات اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں، استغفار کر لیں، رب کی بارگاہ میں عبادت کر لیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر ان سے کہا کہ آج رات کی ہمیں مہلت دے دو۔ ان لوگوں نے یہ بات مان لی۔ دنیا میں ہزاروں جنگیں ہوئی مگر کربلا کی جنگ انوکھی جنگ تھی جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں بھی تھی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 82 آدمی تھے، جن میں بیویاں، بیمار اور بچے بھی شامل تھے، اور وہ بھی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے۔ نہ ہی ان حضرات کے پاس پورا اسلحہ موجود تھا، جبکہ ان کے مقابل دشمن کے پاس لشکر جرار کیونکہ ہر قسم کے اسلحے سے لیس اور مسلح تھے، لیکن وہ پھر بھی ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خائف تھے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا ان کا نانا پاک کائنات کی اصل رسول ہے، ان کا باپ خدا تعالیٰ کی تیغ رسول ہے اور جو گلستان رسول کا پھول ہے، جس کی ماں شہزادی رسول ہے اور لقب ان کا زہرا بطول ہے، جس رگوں میں خون رسول ہے۔ جب یزیدیوں نے رات کی مہلت دے دی تو آپ نے اپنے رفقا سے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت امام آپ کے فرزند حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نے سنا آپ نے ارشاد فرمایا، میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا، اور نہ ہی کسی گھرانے کو اپنے اہل بیت کرام سے زیادہ نیک وقار صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ارشاد فرمایا: ہمارا کل کا دن دشمن کے مقابلے کا دن ہے،
میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کی اس تاریکی میں چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی۔ ایک ایک اونٹ لے لو اور تمہارا ایک ایک آدمی میرے اہل بیت میں سے ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے لے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو جزائے خیر دے۔ پھر تم اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں متفرق ہو جانا جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت آسان کروا دے گا۔ بلا شبہ یہ لوگ میرے ہی قتل کے طلبگار ہیں، جب مجھے قتل کر لیں گے تو پھر کسی اور کو قتل کرنے کی انہیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ خطبہ سن کر آپ کے رفقا نے، اس طرح آپ کے ہر رفیق نے اور جان نثار نے اپنی عقیدت اور جان نثاری کا اظہار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے سعادت دارین حاصل کی۔ وہ ارشاد مبارک یہ تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میرا یہ بیٹا قتل کیا جائے گا اس زمین میں جسے کربلا کہتے ہیں، بس تم میں سے جو حاضر ہو اس کی مدد کرے۔ آپ کے رفقا نے آپ کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور کہا ہم ہر حالت میں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت غر امام علی مقام کی خدمت میں آیا تو اس نے کہا، اے ابن رسول، میں نے رات اپنے والد کو خواب میں دیکھا ہے۔ اس نے میرے پاس آ کر کہا، اے غر، ان تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے عرض کی، امام حسین کے راستے کی ناکہ بندی کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے باپ نے چیختے ہوئے کہا، اے بیٹے، تجھ پر افسوس ہے، تجھے رسول خدا کے بیٹے سے کیا کام ہے؟ اگر تو جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو جا اور ان سے جنگ کر، اور اگر پروردگار عالم کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت اور جنت کے باغات اور محلات کی طلب رکھتا ہے تو جا اور امام پاک کے دشمنوں سے جنگ کر۔ حضور، آپ مجھے اجازت فرمائیں تاکہ میں دشمنوں سے جنگ لڑ کر ابا جان کی خواب والی تعبیر پوری کروں۔ حضرت امام علی مقام نے ارشاد فرمایا، تو ہمارا مہمان ہے، ذرا ٹھہر تاکہ دوسرے آدمی کو جنگ کے لیے بھیجوں میں۔ تو حضرت خود نے عرض کی، حضور، پہلا وہ شخص جس نے آپ کو گھیرے میں لیا میں ہی تھا، اور آپ اجازت دیں تاکہ دشمنوں سے سب سے پہلے میں ہی جا کروں۔ تو امام علی مقام نے اجازت فرمائی۔ تو اس طرح حضرت حر نے یزیدیوں سے کہا، لوگوں، امام حسین نے جو تمہارے سامنے 3 صورتیں پیش کی، ان میں سے کوئی ایک صورت کیوں نہیں مان لیتے؟ کوفیوں نے کہا، ہمارے امیر اب ابن سعد ہے، ان سے جا کے بات کرو۔ ابن سعد نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت حر نے کہا، کوفیوں، خدا تم تباہ و برباد کرے، تم نے خود امام حسین کو بلایا، جب وہ آ گئے تو تم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تم نے کہا تھا کہ ہم ان پر جانیں قربان کریں گے، مگر اب تم پر حملہ کرنے کے درپے ہو۔ تم نے ان کو میدان میں چاروں طرف سے گھیر لیا اور تم نے ان پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا، یہاں تک کہ یہودی، عیسائی، مجوسی، بلکہ کتے اور سور تک پانی پیتے ہیں، مگر اس پانی کے لیے حضرت امام حسین اور ان کے اہل و عیال تڑپ رہے ہیں، اور تم نے پانی پر پہرا بٹھا رکھا ہے۔ تو کوفیوں نے یہ سن کر حر پر تیر برسنا شروع کر دیے۔ حضرت حر نہایت ہی بہادر شخص تھا اور جواب مردی اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے برادر، ان کے بعد ان کے بھائی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے یزیدیوں سے لڑتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گئے، اور ان کا غلام لڑتے ہوئے شہید ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر اتمام حجت کے لیے یزیدیوں کو کہا، اے اہل کوفہ، جنگ کی ابتدا تم نے کی ہے، میں نے نہیں کی۔ اے کوفیوں، آؤ ان 3 شرطوں میں سے کسی ایک پر اتفاق کر لو۔ مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں خود اس سے بات کر سکوں اور اسے راہ حق سے مطلع کروں۔ دوسری بات، مجھے واپس مدینہ طیبہ جانے دو تاکہ میں بقیہ زندگی وہیں گزار سکوں۔ تیسری بات، میرے ساتھیوں کو پانی دے دو، اس لیے کہ انہیں پانی پینے کا حق ہے۔ یزیدیوں نے صاف انکار کیا اور کہا، یا تو یزید کی بیعت کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اس طرح پھر یزیدیوں نے جگہ بعد دیگرے آپ کے رفقا کو شہید کیا۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ جب محبان اہل بیت اپنی اپنی قربانیاں پیش کر چکے تو اسد اللہ غالب کے شیروں اور جبلستان زہرا کے پھولوں اور امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر دوستوں کی باری
حضرت جعفر بن عقیل شہید ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن عقیل شہید ہوئے، محمد عون کی شہادت ہوئی، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عمر بن علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عون بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت جعفر اور عبداللہ بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت علی اصغر کی شہادت ہوئی، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیماری پر تڑپ رہے تھے، ذوق و علم اور کثرت غم کے مارے اٹھ نہ سکتے تھے۔ جب دیکھا ابا جان میدان کا ارادہ فرما رہے ہیں، حضرت سجاد نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا، نیزہ ہاتھ میں اٹھایا اور میدان کی طرف قدم بڑھایا۔ امام علی مقام نے جب فرزند ارجمند کو میدان میں جاتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھ کر حضرت سجاد کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا ہے لخت جگر اے نور نظر، تم کہاں جا رہے ہو؟ چلو واپس چلو، دنیا میں میری نسل فقط تم سے ہی باقی رہے گی، قیامت تک منقطع جو نہیں ہوگی۔ اے عابد سجاد، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اور مستورات کی نگرانی کے لیے تمہیں معین کرتا ہوں، نانا جان اور ابا جان کی عمارتیں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ پھر آپ امام زین العابدین کو خیمے میں لائے اور تقوی و رضا الہی کی تلقین فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے محبان حسین، جب کسی پریشان مسافر کا ذکر خیر سنو، میری بے کسی یاد کر لینا، جب کوئی شہید ہو جائے تو میری شہادت کو یاد کر کے روح کو تسکین دے دینا۔ اور فرمایا بیٹا، رائے حق میں آنے والی ہر مصیبت کو برداشت کرنا، ہر حال میں نانا جان علیہ السلام کی شریعت کی پابندی کرنا، اور بیٹا جب مدینہ پہنچو تو نانا جان کو آنکھوں سے کا حال سنا دینا اور میرا سلام عرض کر دینا۔ یہ کہہ کر اپنی دستار حضرت امام زین العابدین عطا فرمائی اور اپنے اس بیمار بیٹے بستر پر لیٹنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے کوشا کے عربی زیبت فرمائی اور ماما نبوی سر پر رکھا۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھال سے بھی پشت فرمائی، ذوالفقار حیدری حوائل فرمائی، ذوالجناح پر سوار ہو کر سب کچھ راہ حق میں لٹا کر اپنے سر کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کے لیے میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام علی مقام علیہ السلام کی دلیری، صبر و استقلال اور شجاعت کی قربان جاؤں، 3 دن کے بھوکے پیاسے صدموں سے چور چور ہونے کے باوجود آپ اس طرح لڑتے تھے کہ باطل کو پتہ چل جائے کہ میں کون، میں وہ حسین ہوں کہ جس کی رگوں میں خون رسول ہے، میرے بازو میں قوت حیدری ہے۔ عمر بن صاحب نے جب دیکھا کہ پہلوانوں کی عزت و شجاعت کو امام علی مقام نے خاک میں ملا دیا ہے، تو ابن صاحب نے کہا حسین کو چاروں طرف سے گھیرا جائے۔ چنانچہ آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر تیر چھاڑ کر دی گئی، آپ کا سارا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا، آپ سواری پر قائم نہ رہ سکے۔ ابو الحروب کا تیر آپ کی پیشانی اقدس پر لگا، وہ پیشانی جس سے نور کی شعاعیں نکلتی تھی، جو بوسہ گاہ مصطفیٰ علیہ السلام تھی، اس سے خون بہہ نکلا۔ آپ نے ہاتھ زخم پر رکھا اور جب ہاتھ خون سے لت پت ہو گیا تو ہاتھ منہ پر پھیرا اور فرمایا کہ اسی حال میں نانا جان سے ملاقات کروں گا اور اپنے شہداء کی تفصیل بیان کروں گا۔ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، خداوند قدوس، حسین اپنے وطن سے دور ہوا، سارا بدن زخموں سے چور ہوا، میرے اللہ میری قربانی کیجیے، میرے نانا جان کی امت کو وقت دیجیے۔ قاضی بن یزید نے ایک تیر مارا جو قلب اقدس میں پیوست ہو۔ جمعہ کا دن تھا، ظہر کا وقت تھا، گویا تکبیر افتتاح گھوڑے پر ہوئی اور گرنا ظہور کی حالت تھی اور زمین پر آنا عین سجدہ کی تھی۔ شمر لعین نے آپ کے رخسار مبارک پر تلوار ماری، اس کے بعد سنان بن انس نخعی نے تیر مارا اور شمر لعین آپ کے سینہ اسرار گنجینہ پر بیٹھ گیا اور آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شمر ہوں۔ شمر کے سینے پر برس کے داغ تھے۔ آپ نے فرمایا صدق جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نانا جان علیہ السلام نے میرے قاتل کی جو نشانی مجھے بتائی تھی وہ تجھ میں پائی جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے امام علی مقام نے فرمایا یہ کون سی گھڑی ہے
शिमत ने कहा खुतबा पढ़ने का वक्त है और नमाज जुमा अदा करने का वक्त है। इमाम आली मकाम ने फरमाया इस वक्त लोग मिंबरों पर बैठकर मेरे नारा जान की नाद पढ़ रहे हैं, मुझसे ये सलूक कर रहा है। जालिम मेरे सीने पर नारा जान अपना चेहरा मुबारक रखा करते थे, गुलगूम पर बोझे दिया करते थे। मेरे सीने से उठ ताकि मैं किबला रुकू कर नमाज अदा करूँ। शिमत ने कहा मैं आपके सीने से हट नहीं सकता। आपने फरमाया बसूरत मजबूरी जिधर रुख हो उधर ही नमाज अदा करनी जायज़ है। वज़ू कहा, पानी का तो तुमने कतरा तक लेने नहीं दिया, मुझे तयम्मुम कर लेने दे। उसने कोई बात ना मानी। आपने फरमाया चलो हुसैन का वज़ू खून से सही। इशारे से नमाज शुरू की। जब सजदे का इशारा फरमाया तो शिमत जालिम ने तलवार चलाकर आपको शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने करबला की तपती रेत पर ऐसा सजदा फरमाया कि आज तक किसी ने ऐसा सजदा नहीं किया। वो सजदा रूह ज़मीन जिससे काम उठती थी आज तरसते हैं मिंबर और मेहराब उसको। चेहरे पे खून पल के बसद हसरत व मलाल की अर्ज़ शाने शुक्र है रब्बे ज़ुल जलाल। थामा गला जनाब ने माथे को छोड़कर, निकला जो तीर हलक मुबारक को तोड़कर। ज़हरा का फूल शाम के खारून में घिर गया, तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया। जिसने हक करबला का अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया। घर का घर सब सबुर्दे खुदा कर दिया, कर लिया नोश जिसने शहादत का जाम। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम।